الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما صليت وسلمت وباركت وترحمت وتنحمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما صليت وسلمت وباركت وترحمت وتنحمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ربنا سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد عدد من صلى عليه وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم وعنت الوجوه للحي القيوم. اللهم ارزقنا حبك وحب رسولك وحب من ينفعنا حبه عندك. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم ونعوذ بك من عذاب القبر وعذاب الحشر. اللهم إنا نعوذ بك من فتنة المحيا والممات. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا بترك جهد نبينا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم. الحمد لله رب العالمين. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا أديته ولا مرضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة وهي لك رزقا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. إليك ربنا فحببنا وفي أنفسنا لك رب فذللنا وفي أعين الناس فعزمنا ومن سيء الأخلاق والأعمال فجنبنا وعلى صالح الأعمال والأخلاق فقومنا وعلى الصراط المستقيم فثبتنا وعلى الأعداء أعدائك أعداء الإسلام فانصرنا. اللهم انصرنا ولا تنصر علينا. اللهم زدنا ولا تنقصنا. اللهم زدنا ولا تنقصنا. اللهم زدنا ولا تنقصنا. اللهم لا تسلط علينا من لا يرحمنا ولا يخافك فينا.
اللهم لا تسلط علينا من لا يرحمنا ولا يخافك فينا. اللهم اشرح صدورنا للإسلام. اللهم حبب إلينا الإيمان. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وزينه في قلوبنا وزينه في قلوبنا وزينه في قلوبنا. اللهم اشرح صدورنا للإسلام. اللهم اجعلنا من المؤمنين الكاملين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. اللهم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. اللهم ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. اللهم ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به ما لا طاقة لنا به ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واعف عنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. فانصرنا على القوم الفاسدين. فانصرنا على القوم الكاذبين. فانصرنا على القوم اليهود والنصارى. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يا أول الأولين يا آخر الآخرين يا ذي القوة المتين يا راحم المساكين يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام يا ملك القدوس السلام يا مؤمن المهيمن العزيز الجبار يا متكبر الخالق يا بارئ المصور يا غفار القهار الوهاب يا حنان يا منان يا ديان يا رحمن يا الله يا ستار يا الله يا ستار يا الله يا ستار يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا إلهنا يا إلهنا يا غاية رغبتنا يا غاية رغبتنا يا غاية رغبتنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اے اللہ ہم بڑے گنہگار ہیں، اے اللہ بڑے خطاکار ہیں، مولا اس میدان کے اندر بیٹھے ہیں، تیرا تذکرہ سنا ہے، تیرے نبی کی بات سنی ہے، اے اللہ کوئی گناہ نہیں جو ہم سے نہ ہوا ہو، کوئی بدکاری نہیں جو ہم سے صادر نہ ہوئی ہو، اے اللہ تیرا کھاتے ہیں، تیرا پیتے ہیں، تیری ہی نافرمانی کرتے ہیں، اے اللہ رات دن گناہ کرتے کرتے گزاری ہے، صبح شام گناہ میں لطپت رہتے ہیں، اے اللہ تو ہمارے حالوں کو ہم سے زیادہ جانتا ہے، ہمارا جسم کا روح گناہ میں ڈوبا ہوا ہے، ریشہ گناہ میں ڈوبا ہوا ہے۔ اے رب کریم آج مبارک دن ہے، آج مبارک گھڑیاں ہیں، آج قبولیت کی راتیں ہیں، آج تیرا نزول آسمان دنیا پر ہوگا، آج تبدیلوں کے فیصلے تو کرے گا۔ اے اللہ ہمارے دامن بڑے داغدار ہیں، مولا بہت داغدار ہیں، مولا ہماری آنکھوں نے بڑی خیانت کر رکھی ہے، ہمارے دل کے اندر بڑے گندے جذبات آتے ہیں، ہماری زبانیں بڑی بدکاریاں اور بڑی غیبتوں میں ملوث رہتی ہیں، ہمارے ذہنوں میں بڑے زنا کے خیالات آتے ہیں۔ اے اللہ تو جانتا ہمارا دل بالکل سیاہ ہے، ہمارا دل بالکل پتھر ہے،
اے اللہ یہ ہاتھ اٹھانے کے قابل نہیں ہے، چہرہ دکھانے کے قابل نہیں ہے، زبان تامنے کے قابل نہیں ہے، جھولی پہنانے کے قابل نہیں ہے، لیکن اے اللہ تیرے بندے ہیں، تیرے بندے ہیں، تو نے پیدا کیا ہے، ماں سے زیادہ محبت بھی تو ہی کرتا ہے، ماں سے زیادہ پیار بھی تو ہی کرتا ہے۔ اے اللہ تو نہیں چاہتا میرا کوئی بندہ جہنم میں جائے، اے اللہ تو نے 70 سال کے پجاری سلام سلام کہنے والے کو ایک مرتبہ زبان سے سبق کہنے پر معاف کر دیا۔ اے اللہ ہم تو تیرا نام لیتے ہیں، اے اللہ ہم تو تیرا نام لیتے ہیں، تیرے سامنے جھکتے ہیں، تیرے سامنے پیشانی رگڑتے ہیں۔ اے اللہ تو نے تو خود فرمایا ہے میرے بندہ گناہ کر کے میری طرف آ جاؤ، مجھ سے مانگو تو، میرے پاس آؤ تو، میرے نام پہ آؤ تو، مجھ سے توبہ کرو تو۔ پیارے اللہ اتنا بڑا مجمع بیٹھا ہے، تیری محبت میں تو آیا ہے، کوئی دنیا نہیں بٹ رہا یہاں پہ جس کے لیے آیا ہو، کوئی مال اور پیسہ نہیں بٹ رہا جس کے لینے کے لیے آیا ہو۔ مولا تجھے منانے آیا ہے، تجھے راضی کرنے آیا ہے۔ اے اللہ، اے زمین آسمان کے اللہ، اے ماں سے زیادہ پیار کرنے والے اللہ، ہم سب کو پوری امت کے تمام گناہوں کو معاف فرما، پوری امت کو معاف کر دے، پیارے اللہ معاف کر دے۔ مولا بچوں سے نا غلطی ہوتی ہے، ماں باپ معاف کر دیتے ہیں، مولا بچے ماں باپ کی لاگ نہیں مانتے، ماں سینے سے لگائی لیتی ہے، مولا باپ بچے کو گھر سے کتنی مرتبہ دھتکار دے لیکن آنے پر اندر لے ہی لیتا ہے۔ اے پیارے اللہ، ماں سے زیادہ پیار کرنے والے اللہ، محبت کرنے والے اللہ، تجھے جہنم میں بھیج کے کیا مل جائے گا؟ مولا ہمارے اندر سکت نہیں ہے ہم جہنم کی آگ کو برداشت کر سکے، ہمارے اندر سکت نہیں ہے ہم تیری ناراضگی کو برداشت کر سکے۔ اے اللہ 24ویں صدی کے مسلمان ہیں، کمزور ایمان والے ہیں، مولا 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 دنیا کے اندر سب سے زیادہ ظلم و ستم کا شکار مسلمان ہی۔ اے اللہ ہم تجھے راضی کرنا چاہتے ہیں، پیارے اللہ ہم تجھے راضی کرنا چاہتے ہیں۔ اے اللہ تو ہمارے سامنے ہوتا نا ہم تیرے پیر پکڑ لیتے، تو ہمارے سامنے ہوتا نا ہم تیرے سامنے روتے رہتے جب تک تجھے نہیں چھوڑتے۔ اے پیارے اللہ اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، پوری امت کی طرف سے معافی مانگتے ہیں۔ مولا تو دیکھ رہا ہے 24ویں صدی کی پیاری امت کے ساتھ دنیا والے کیا کر رہے ہیں، کیا حشر کر رہے ہیں، کیا ان کے ساتھ کھلواڑ کیا جا رہا ہے۔ مولا بستیوں کو اجاڑ دیا جا رہا ہے، گھر بار کو بلڈوز کے نظر کر دیا جا رہا ہے، مولا کاروبار کو ختم کر دیا جا رہا ہے۔ اے پیارے اللہ ہم اپنی رودات تجھے کیا سنائیں، تو تو جانتا ہے نا ہم تیرے سامنے کیا رونا روئے، تجھے تو سب معلوم ہے نا امت کے ساتھ کیا بیت رہی ہے، امت کے ساتھ کیا ظلم و ستم ہو رہا ہے۔ اے اللہ امت کے ساتھ کیا ظلم کے پہاڑ ڈھائے جا رہے ہیں۔ اے اللہ اے اللہ اے اللہ تجھے تیری محبت کا واسطہ دے کر کہتے ہیں، تجھے تیری نبی کی محبت کا واسطہ، نبی سے وعدے کا واسطہ، مولا پوری امت کو معاف فرما، پوری امت کو معاف فرما، پوری امت کو معاف فرما دے، پوری امت کو معاف کر دے، مبارک دن میں معاف کر دے۔ مولا اتنا بڑا مجمع ہے، اے اللہ اہل علم بھی ہیں، مولا پورے سمجھداری والے بھی ہیں جن سے تجھے بڑی حیا آتی ہے، بڑی شرم آتی ہے، جوان بھی ہیں جن کا ایک سجدہ تجھے بہت پیارا ہے، بچے بھی ہیں، مولا تیری راستے میں پھرنے والے بھی ہیں، تیرے راستے میں کتنی جماعتیں چل رہی ہیں وہ بھی یہاں پر بیٹھی ہیں۔ اے اللہ اپنے گھر بار کو چھوڑ کر تو آئے ہیں نا، اپنے گھر بار کو، اپنے چھوٹے بچوں کو، اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کر تیرے راستے میں تو چل رہے ہیں نا۔ اے اللہ کچھ تو لاج رکھ لے،
اللہ کچھ تو راز کر دے، مولا مان جا، اے پیارے اللہ راضی ہو جا، اللہ راضی ہو جا، پیارے اللہ راضی ہو جا، ہم تجھے راضی کرنا چاہتے ہیں، مولا تجھے منانا چاہتے ہیں، اے اللہ ہمیں تیری بڑی سخت ضرورت ہے، تیری بڑی سخت ضرورت ہے، اے اللہ دنیا والے کہتے ہیں مسلمانوں تمہارا خدا کہاں ہے، تمہارا خدا کیوں نہیں آ رہا؟ اے اللہ گھر اجاڑ دیے گئے، قبرستان بنا دیے گئے، مولا کتنے آسرے چلے گئے، کتنے بچے معصوم چلے گئے، کتنے جوان چلے گئے، کتنے خاندان لٹ گئے۔ اے اللہ 1400 سال پہلے والے جن کے ساتھ یہ کچھ ہوا تھا نا، ان کے ساتھ تو تیرا حبیب موجود تھا نا، جن کو بند کر دیا گیا تھا۔ میں اللہ آج تیرا حبیب ہمارے درمیان نہیں ہے۔ اے پیارے اللہ، اے اللہ کتنے بستیاں تیرے نام پہ اجاڑ دی گئی، ان کا کھانا بند کر دیا گیا، ان کی دوائیں بند کر دی گئی، ان کی مددیں روک دی گئی کہ ان کو توڑ دیا جائے، ان کے نام کو مجنیت کر دیا جائے۔ اے اللہ لیکن ہمارا یقین ہے تجھ سے بڑی کوئی طاقت نہیں ہے، تجھ سے بڑی کوئی قوت نہیں ہے، تجھ سے بڑی کوئی بادشاہت نہیں ہے، تجھ سے بڑا کوئی طاقت والا نہیں ہے۔ اے اللہ، اے پیارے اللہ اپنی مددوں کو بھیج کر دنیا والوں کو دکھا دے ہم مسلمانوں کے رب ہیں، ہم مسلمانوں کے خالق ہیں۔ اے اللہ پوری امت کے ساتھ اپنی مددوں کا نزول فرما۔ اے اللہ احد والی مددوں کو اتار دے، بدر والی مددوں کو اتار دے، خندق والی مددوں کو اتار دے، پوری امت کو اپنی رحمت کی چادر میں لے لے، امت کو اپنی حفاظت کی چادر میں لپیٹ لے۔ مولا یہ مجمع تیرے دربار میں تو آیا ہے نا، تیرے سامنے بیٹھا ہے نا، ہاتھوں کو اٹھائے ہوئے ہے نا، چولیوں کو پہنائے ہوئے تو بیٹھا ہے نا۔ مولا ہمارے پاس کوئی نیکی نہیں، لیکن ایک نیکی یہ تو ہے نا تجھے مانتے ہیں، اللہ کوئی نیکی نہیں، لیکن یہ تو ہے نا تیرے نبی کا نام تو لیتے ہیں نا، تیرے نبی کے نام لینے والے ہیں، تیرے نبی کے غلام ہیں۔ اے پیارے اللہ اسی نیکی کو قبول فرما کر کے ساری امت کو اپنی حفاظت میں لے لے، ساری امت کو اپنی رحمت کی چادر میں چھپا لے، ہماری نسلوں کی قیامت کا حفاظت فرما لے۔ مولا یا تو ان باطل کو ہدایت دے دے، ان کو اسلام کے قریب کر دے، ان کو ایمان کی دولت سے مالا مال فرما دے، ان کو بدعت کی فکروں میں استعمال فرما دے، ان کو دین کا معاون بنا دے، ان کے دلوں کے اندر جو اسلام کے تعلق سے غلط فہمیاں ہیں تمام غلط فہمیوں کو دور فرما کر ان کو اسلام کا معاون بنا دے، اسلام کا مددگار بنا دے، مولا اسلام کا خیر خواہ بنا دے، دین کے محافظ بنا دے، دعوت کے محافظ بنا دے۔ مولا سب کو دین سے قریب کر دے، ہماری زندگی میں کامل اسلام دے دے، کامل ایمان پیدا فرما دے، نبی کی ایک ایک سنت کو سجا دے، ہمارے جسموں پر سجا دے، ہمارے گھروں کو نبی کی سنت سے معطر فرما دے، سچے عاشق رسول میں شامل فرما لے، سچے محبین رسول میں داخل فرما لے۔ مولا نبی والی زندگی ہمیں عطا فرما دے، نبی والا پیار عطا فرما دے، نبی والی فکر نصیب فرما دے، نبی والی نماز نصیب فرما دے، صحابہ والے سجدے نصیب فرما دے، صحابہ والی دین کی دھن نصیب فرما دے، صحابہ والے اے اللہ ہماری زبانوں میں طاقت قوت نصیب فرما دے، اے اللہ اپنے ذکر پر، اپنی تلاوت پر، اپنے راستے کے پھرنے کی دھن پر ہماری مدد فرما۔ اے پیارے اللہ بہت سارے بچے آئے ہوئے، اللہ امت ٹوٹی ہوئی ہے، بہت زیادہ امت حالاتوں کے اندر ہے۔ پیارے اللہ تو ہی امت کو نکال سکتا ہے، تو ہی امت کو بچا سکتا ہے، تو ہی امت کو عزت دے سکتا ہے، تو ہی امت کو اوپر اٹھا سکتا ہے، تیرے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ اے پیارے اللہ بہت سارے بچے ہیں، بہت سارے لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے،
نام بھی لکھے ہوئے ہیں، کچھ ہاسپٹلوں کے اندر ایڈمٹ ہیں۔ اے اللہ اے اللہ اے اللہ، ساری طاقت اور قوت تیرے خزانے میں ہے، شفا تیرے خزانے میں ہے۔ اے اللہ دوائیوں میں شفا نہیں ہے۔ اے اللہ تو اگر کہے گا، تو کہہ دے گا کن، سب بیماروں کو شفا مل جائے گی، سب صحت یاب ہو جائیں گے، سب کے چہروں پر مسکراہٹیں آ جائیں گی، سب اپنے گھروں میں آسرے کے ساتھ آ جائیں گے۔ اے اللہ جنہوں نے دعا کے لیے کہا ہے نا، اور پرچے آئے ہیں، اور مولا بہت زیادہ پریشان ہے نا، جو جس لائن سے بیمار ہے، پیارے اللہ سب کو شفائے کاملہ نصیب فرما دے، شفائے عاجلہ نصیب فرما دے، شفائے مستمرہ نصیب فرما دے، سب کو صحت نصیب فرما دے، سب کو خوشیاں نصیب فرما دے، تمام پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ اے اللہ ساری دنیا میں اور خصوصاً ہمارے ملک کے اندر بھی امن و امان کی فضا کو قائم فرما دے۔ اے اللہ لوٹ کے خسوٹ کے ماحول کو ختم فرما دے، ظلم کے ماحول کو ختم فرما دے، انصاف کے ماحول کو قائم فرما دے، امن و امان کی فضا کے ماحول کو قائم فرما دے۔ اے پیارے اللہ تمام مرحومین کی مغفرت فرما دے۔ اے اللہ جب ہمارا دنیا سے جانے کا وقت ہو، پیارے اللہ کوئی نیکی تو ہمارے پاس نہیں ہے۔ اے اللہ جس طرح آپ نے کرم سے ایمان دیا ہے، پیارے نبی کی امت میں شامل کیا ہے، اے اللہ موت کے وقت بھی کمال ایمان کے ساتھ دنیا سے واپسی مقدر فرما۔ اے اللہ آقا کے قدموں میں جگہ نصیب فرما، آقا کے شہر کی مٹی ہمارے لیے مقدر فرما۔ اے اللہ اس لائق تو نہیں ہے کہ آقا کے شہر میں دفن ہو، ہم اس لائق تو نہیں ہے کہ آقا کی شہر کی مٹی کو مانگے۔ مولا ہم ظاہر میں بہت اچھے لیکن باطن میں بڑے گندے ہیں۔ مولا ظاہر ہمارا بڑا اچھا ہے لیکن باطن میں بہت برے ہیں۔ اے اللہ ہمارا باطن بھی اچھا بنا دے، باطن بھی اچھا بنا دے، ہمیں تقویٰ عطا فرما دے، طہارت عطا فرما دے، اخلاص عطا فرما دے، تعلق عطا فرما دے، سجدے کی سروری دے دے، اے اللہ تلاوت کی حضوری دے دے۔ مولا ہمیں اپنے نبی سے سچا عشق عطا فرما۔ ہم سرسری محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، سرسری محبت کا دعویٰ کرتے ہیں۔ مولا سچا عاشق رسول بنا دے، سچا عاشق رسول بنا دے، سچا عاشق رسول بنا دے۔ اے پیارے اللہ ہماری نسلوں میں قیامت تک ایمان کے فیصلے فرما، ہمارے گھروں میں قیامت تک دین کے بقا کے فیصلے فرما۔ اے اللہ ساری محنت کو قبول فرما۔ اے اللہ پیارا مجمع تیری بارگاہ میں آیا ہے، تیری محبت میں آیا ہے۔ اے اللہ کچھ تو تجھ سے کچھ لینا ہی چاہتا ہے، کچھ تو تیرے انسانوں کی کچھ تو امنگیں ہیں، کچھ تو چاہتے ہیں، کچھ تو اے اللہ کچھ تو ان بیٹھے ہوئے مجمع کی کچھ آس ہے، کچھ تو آسے ہیں۔ اے پیارے اللہ اتنا بڑا مجمع اگر کسی اور کے پاس جاتا نا وہ بھی محدود نہ کرتا۔ تو خزانوں کا لامحدود کا مالک ہے، تیرے خزانے لامحدود ہے۔ اللہ جتنے لوگ آئے ہیں اور بیٹھے ہیں نا، جتنی بات سننا ہے نا، اللہ تو ان سے نا ماں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ اے پیارے اللہ تمام آنے والوں کی جائز مرادوں کو غیر کے خزانوں سے پورا، تمام اٹھے ہوئے ہاتھوں کو غیر کے خزانوں سے پر فرما، تمام اٹھی ہوئی چھوڑیوں کو غیر کے خزانوں سے پر فرما۔ اے اللہ جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں حالات سے ٹوٹے ہوئے کسی نہ کسی پریشانی کے اندر ہیں، عافیت کے ساتھ سکون کے ساتھ عزت کے ساتھ سب کی پریشانیوں کو دور فرما، سب کے حالاتوں کو خوش فرما دے، سب کے کاروبار میں برکتیں عطا فرما دے، نماز کے اہتمام والی روزی عطا فرما دے، حرام راستے پر جانے سے ہماری حفاظت فرما دے، حرام روزیوں سے ہماری حفاظت فرما دے، ہماری نسلوں میں بھی حفاظت فرما دے۔ پیارے اللہ ہمیں اپنی نسل کی بڑی فکر ہوتی ہے۔ اے اللہ ہماری نسلوں کا کیا ہوگا جب 14ویں صدی میں اتنی بے حیائی و بدکاری ہے؟ مولا ہماری نسلوں کا کیا ہوگا؟ اے اللہ ہم اپنی نسلیں تجھے سوچتے ہیں، اے اللہ ہماری نسلوں کی قیامت تک حفاظت فرما، ہمارے گھروں کی قیامت تک حفاظت فرما۔ اے اللہ تیرے سپرد کر رہے ہیں، جس طرح صحابہ جب تیرے راستے میں جاتے تھے اپنی اولاد کو تیرے سپرد کر کے جایا کرتے تھے، مولا ہم بھی تیرے سپرد کر کے جا رہے ہیں۔ اے اللہ ہم رہے نہ رہے لیکن اسلام قیامت تک ہمارے گھروں میں زندہ رہے، سنت قیامت تک ہمارے گھروں میں چلتا رہے۔ مولا ایسا ماحول قائم کر،
ایسا بہت اللہ آخرت میں آپ کے پاس آنا ہے، پیش ہونا ہے، اللہ کوئی عمل نہیں آپ کے دربار میں لانے، کوئی نیکی نہیں ہے آپ کے پاس لانے کے لیے۔ اللہ جس طرح دنیا میں ستاری کی ہے نا، ہمارے گناہ کو ہمارے لباسوں سے ڈھانپ دیا ہے، آخرت کے اندر پیارے اللہ ہمارے آقا ہوں گے، اگر ہمارے گناہ گنوائے جائیں گے مولا ہم تو غیرت سے مر جائیں گے، مولا بڑی بدنامی ہوگی، بڑی ذلت و رسوائی ہوگی۔ اے پیارے اللہ قیامت میں ہمارے گناہ کو ہمارے آقا سے اور صحابہ سے اور ساری انسانیت سے چھپا دینا مولا، بنا حساب کتاب کے جنت الفردوس دے دینا، نبی کا پڑوس عطا فرما دینا، نبی کی قربت نصیب فرما دینا، نبی کے دست مبارک سے حوض کوثر کا جام پلا دینا، اللہ کے عرش کا سایہ نصیب فرما دینا۔ الہ العالمین قیامت کے بے شقاق دن کو ہمارے لیے مختصر سا بنا دینا، ہمارے لیے مختصر سا بنا دینا، ہمارے لیے مختصر سا بنا دینا۔ اے الہ العالمین اللہ تو قیامت کو جب آپ کے سامنے حاضری ہو، کوئی ہمارے خلاف شکایت کرنے والا نہ ہو، کوئی ہمارے خلاف مولا کسی کا حق نہیں نکل رہا ہو، ایسی پاکیزہ حاضری نصیب فرما، ایسی پاکیزہ حاضری نصیب فرما۔ موت سے پہلے سب کے حقوق عطا فرما دینا، موت سے پہلے سب کے حقوق عطا فرما دینا، اپنا قدی اور دوست بنا کر کے اپنے پاس بلانا، ہماری موت کو ہمارا عید کا دن بنا دے۔ اے پیارے اللہ، اے پیارے اللہ، ہمارے بہت سارے بہن اور بھائی بے قصور جیلوں کے اندر بند ہیں، کوئی رہائی کا سامان نہیں ہے، اللہ عمریں گزر رہی ہیں، 10-20 سال ہو گئے ہیں۔ اے پیارے اللہ، اللہ کسی وجہ سے ان کا کوئی جرم نہیں ہے، صرف اللہ اسلام کے لیے لڑ رہے تھے، یہ اسلام کے لیے کھڑے تھے، یہ اسلام کی تبلیغ کر رہے تھے، اسی جرم کے اندر بند کر دیا گیا اور جیل کے سلاخوں کے پیچھے ڈال دیا گیا۔ اے اللہ تو یوسف کو بری کرنے پر قادر ہے، یوسف علیہ السلام کو عزت کے ساتھ نکال سکتا ہے۔ اے میرے مولا، اے پیارے اللہ، جب یوسف علیہ السلام کے لیے وقت کے بادشاہ کو خوف دکھلا سکتا ہے، خوف دکھا کر دے ان کو نکال سکتا ہے، آج کے مسلمان جو بے جبل ہیں عافیت کے ساتھ ان کی رہائی کے انتظام فرما، ان کو بھی ان کے گھروں کے اندر خوشیوں کے ساتھ واپس بھیج دے، ان کو بھی ان کے بیوی بچوں میں واپس پہنچا دے، اسلام کا مسلمانوں کو غلبہ نصیب فرما دے، ساری دنیا کے اندر اسلام کو عام فرما دے۔ اللہ مانگنا بہت کچھ تھا، بہت کچھ تھا، لیکن مولا ہم سے مانگنا نہیں آتا ہے، بڑے بے ادب ہیں، آپ کا دربار بڑا عالیشان دربار ہے، اور ہم تو مولا ہم تو بے ادبوں کے بے ادب ہیں، جو مانگا جیسا مانگا اپنے فضل سے نصیب فرما۔ اے اللہ تمام جماعتوں کو قبول فرما، تمام نکلنے والوں کو قبول فرما، جس علاقے میں جا رہے ہیں نا مولا تمام علاقے والوں کی ہدایت کے فیصلے فرما، جس راہ سے جس دسوں سے جن دیروں سے یہ گزرے، جن راستوں سے یہ گزرے، تمام ان کی طرف نظر اٹھانے والوں اور دیکھنے والوں کو سب کو دعوت سے قریب فرما، سب کو ایمان سے قریب فرما، سب کو ہدایت نصیب فرما، ساری دنیا میں ہدایت کو عام فرما، ان سب کی قربانی کو قبول فرما، اس اجتماع میں جس نے جو محنت کاوشیں کی سب کو قبول فرما کر اپنی شایان شان سب کو بدلہ نصیب فرما، تمام اجتماع کو قبول فرما، آنے والے بیٹھنے والے سب کو قبول فرما۔ اے اللہ ہمارے اٹھنے سے پہلے فرشتوں کی زبانی ہماری مغفرت کا اعلان فرما۔ اے اللہ جتنی خیر کی دعائیں مانگی اجتماع کے بعد ہمارے آقا حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پوری امت کو نصیب فرما، جن شرور و آفات سے آقا نے پناہ چاہی ہمیں پوری امت کو محفوظ فرما، ہماری دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے ہمارے آقا حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء علیہ السلام قرآن کی عظمت مبارک مجلس میں بیٹھنے والوں کی آمین کے اس مجمع میں جو مستجاب الدعا ہے اس کے کفیل میں، اے اللہ آج مبارک یوم ہے اور مبارک گھڑی شروع ہے اور مبارک رات آنے والی ہے، ان تمام مبارک چیزوں کے کفیل میں ہماری دعاؤں کو شرف قبولیت عطا۔ اللہ قبولیت کے لائق نہیں ہو تو قبول فرما، اللہ قبول فرما لے، سب کچھ عطا فرما دے، سب کچھ عطا فرما دے۔ اللہم انزلہ المقعد المقرب عندک یوم القیامہ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، آمین آمین برحمتک یا ارحم۔